اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ میں آپ سب کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے اب تک ہم نے جو پڑھا تھا اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اسم کے 4 پہلو یعنی ان کی حالت کیا ہونی چاہیے جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ رفع یعنی پیش، دو پیش، نصب۔ سر یہ سلائیڈ چینج نہیں ہوئی ہے، وہی پہلے والی لگی ہوئی ہے۔ آج میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اسم کی جو ہے وہ 4 حالتیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ حالت میں جو ہے وہ رفع، نصب، جر کس حال میں ہے یا محلن کہاں ہے، اس کی جنس کیا ہے یعنی مذکر ہے یا آیا مؤنث ہے، عدد کے حساب سے آیا وہ واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا پھر جمع ہے، اور آخری چیز تھی وسط کے حساب سے آیا وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ تو اب تک ہم نے جو ہے اس کے 3 پہلو جو ہے وہ شروع کیے تھے، یعنی کیس، جینڈر اور نمبر آج ہم دیکھیں گے۔ الفاظ کے جنس کی کچھ مثالیں ہم لیتے ہیں۔ مذکر جو ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی یعنی ایسے مذکر جن کے مقابلے میں مؤنث موجود ہو، جیسے ابن ہے لفظ اور اس کے مقابلے میں جو ہے امن یعنی ماں، اخن بھائی، اختن بہن، رجل مرد، امراتن عورت، ولدن لڑکا، بنتن لڑکی، ابن اونٹ اور نائکہ یہ جو ہے اونٹنی کو کہتے ہیں۔ تو یہ کیا یہ حقیقی مذکر ہے کہ جس کے مقابلے میں ایک حقیقت میں کوئی مؤنث واقع ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں غیر حقیقی، یعنی جن کے یا تو مذکر ہیں تو مؤنث نہیں ہے، اگر مؤنث ہے تو مذکر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کتاب ہے، یہ عربی میں مذکر ہے، اب کتاب کا مؤنث کوئی نہیں۔ قلم جو ہے وہ عربی میں مذکر ہے، اس کا مؤنث نہیں ہوتا۔ شجر درخت، حجر پتھر۔ اسی طرح مؤنث کی بھی یہی 2 حالتیں ہیں، حقیقی جیسا کہ ہم نے دیکھ لیا امن، اختن، امراتن، بنتن، ناقتن، اور مؤنث میں بھی غیر حقیقی ہوتے ہیں، یعنی ایسے اسما ہیں جن کا مذکر نہیں ہے یا بولنے میں وہ جو ہے سمجھنے میں ان کو مؤنث لیا جاتا ہے، جیسے ارض، سماؤن، شمسن، ریحن، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر فرق کرنے کے لیے یا پہچاننے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں۔ ماہرین لغت نے دیکھا کہ عربی میں غیر حقیقی مذکر اسما کی کوئی خاص نشانی نہیں ہوتی، جبکہ مؤنث لفظ کو پہچاننا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ وہ کیسے پہچانتے ہیں؟ ایک تو یہ دیکھتے ہیں کہ آیا وہ کوئی حقیقی ہے یا نہیں ہے، یعنی مؤنث جو لفظ ہے وہ حقیقی ہے یا نہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہے تو اس سے مدد ملتی ہے، جیسے اگر امن ہے لفظ، اب یہ دیکھیں گے اس کا کوئی حقیقی مذکر ہے، ابن موجود ہے، اختن ہے تو اس کا کیا اخت موجود ہے۔ تو اس طریقے سے فرق کرتے ہیں کہ ایسے اسماء مؤنث جن کے مقابلے میں حقیقتاً جو ہے مذکر۔ دوسرا ہے قیاسی یا علامت، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ
کوئی ایسی علامت تو نہیں ہے اس اسم میں جو مونس کی ہے. مونس کی 3 علامتیں ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے. یا پھر سمائی. سمائی وہ اسماء ہوتے ہیں جن کو اہل زبان جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جی مونس ہے، ہمارے یہاں مونس ہے. مثلا ہمارے یہاں سورج جو ہے وہ ہم اہل زبان یا اردو کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ مذکر ہے، سورج نکلا. یہ نہیں کہتے کہ سورج نکلی، کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ مذکر ہے. لیکن عرب اہل زبان جو ہے وہ کہتے ہیں شمس مونس ہے. تو لہذا ہر زبان کے جو بولنے والے ہیں وہ اپنے کچھ الفاظ کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا ہے، مونس ہے. ان کو کہتے ہیں سمائی. کسی بھی اسم کو یہ پہچاننے کے لیے آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ 3 سوال کرتے ہیں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا اس میں یہ جو اسم ہے اس کا کوئی مؤنث حقیقی ہے؟ سسٹر شبانہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، اگر کوئی سوال ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیجئے تاکہ لیکچر پورا ہونے کے بعد جب ہم سوال جواب کریں تو وہاں اس کو دوہرا لیں. اور اگر کوئی آپ کا ٹیکنیکل مسئلہ ہے تو وہ جو ہے آپ بتا سکتے ہیں. سسٹر شبانہ چلیے اگر سوال ہے تو روک لیجئے کیونکہ آج کل جو ہے وہ درس تھوڑا سا لمبا بھی ہے. دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں مؤنث کی کوئی لفظی علامت بھی موجود تو نہیں ہے. جیسا میں نے بتایا اس کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. مؤنث سمائی جو ہے یا یہ کہ وہ لفظ جو ہے سننے میں تو کہیں مؤنث نہیں. اگر یہ تینوں چیزیں یا تینوں سوال کے جواب نفی میں آتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم جو کیا ہے، مذکر ہے. عربی میں ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک ان 3 سوالوں کے ذریعے ہم اسے ثابت نہیں کر دیں کہ یہ تو مؤنث ہے. میں پھر دہرا دیتا ہوں، عربی میں ہر اسم جو ہے اس کو مذکر سمجھا جائے گا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ مؤنث ہے. اور ثابت کیسے ہوگا؟ ہم دیکھیں گے اس کا کوئی حقیقی مؤنث تو نہیں ہے، آیا اس میں کوئی لفظی علامت تو موجود نہیں ہے، آیا وہ سمائی یعنی سننے میں تو نہیں اہل زبان سے آ رہا کہ یہ مؤنث ہے. اسے تھوڑا سا آسان کرتے ہیں. آئیے علامتیں پہلے دیکھتے ہیں. ہر وہ اسم جس کے آخر میں بولتے ہو اسے مؤنث لیا جاتا ہے، جیسے جنتن، آیاتن، سورتن، صالحتن. لیکن کچھ ایکزمپشن بھی ہے، یعنی جیسے مردوں کے نام ہے اسامتن. اکثر الفاظ کو مؤنث بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ مذکر لفظ کے آخر میں جو ہے گولتے لگا دیتے ہیں، جیسے عابد سے عابدتن، عالم سے عالمتن، مومن سے مومن. اسم کے آخر میں دوسری ایک علامت ہوتی ہے الف معمودہ. یہ ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا پیچھے کہ اگر الف سے حمزہ سے پہلے الف آ رہا ہو تو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں. اگر کسی اسم کے آخر میں الف ممدودہ آ رہا ہے تو وہ بھی عربی میں مؤنث کی علامت ہے. مثلا بیداؤ سفید رنگ کو کہتے ہیں، ہمراؤ سرخ رنگ کو کہتے ہیں، صفراؤ پیلے رنگ کو کہتے ہیں. یہ 2 نشانی ہوگی. پہلی کیا؟ بولتے، اس کو کہتے ہیں تائے مربوطہ، اور دوسرا کہتے ہیں الف ممدودہ یعنی حمزہ سے پہلے اگر اسم کے آخر میں حمزہ سے پہلے الف آ رہا ہو، جیسے بیداؤ، ہمراؤ، صفراؤ. تیسری علامت یہ ہوتی ہے اسم کے آخر میں اگر جو ہے چھوٹا کھڑا ہوا الف آ رہا ہو اسے کہتے ہیں الف مقصورہ یعنی چھوٹا الف. مثلا صفرا، صغرا، کبرا، حسنا. یہ وہ الفاظ ہیں جن کے آخر میں آپ کو ایک چھوٹا سا الف کھڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اسے الف مقصورہ ہے. یہ 3 علامتیں ہیں جو کسی مؤنث اسم کی پہچان. ہم نے پڑھا تھا نا کہ مؤنث کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ یا تو اس کا کوئی حقیقی مذکر ہو یا پھر اس میں کوئی علامت پائی جائے. وہ علامتیں کیا تھی؟ وہ یہ 3 تھی، بولتے، الف ممدودہ، الف مقصورہ. ہاں اس کے ایکسیپشنز ہیں، وہ آپ آہستہ آہستہ جو ہے سیکھ لیں گے. جیسے میں نے بتایا کہ اسامہ تو اس کے آخر میں بھی بولتے آ رہی ہے،
طلحہ تو اس کے آخر میں بھی بولتے آ رہی ہے، لیکن وہ مردوں کے نام ہے اس لیے وہ مؤنث نہیں ہے۔ آئیے ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتے ہیں جس سے یہ اسماء جو ہے مؤنث یاد ہو جاتے ہیں، جو سمائی ہے۔ ایک حرب کے درمیان، حرب کہتے ہیں جنگ، سما میں ایک تارے کو دیکھتے ہوئے ایک سپاہی سو گیا، سما آسمان میں۔ جب شمس طلوع ہوا یعنی سورج نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں اکیلا نفس رہ گیا، نفس یعنی جان، اور نار نے اسے گھیر رکھا ہے، نار یعنی آگ۔ اس نے پانی سے بھری ہوئی ایک جو ہے دلو لے کر، دلو کہتے ہیں ڈول، یہ جو بالٹی ٹائپ چیز لے کر محفوظ جو ہے ارض یعنی زمین تک اپنا سبیل نکالا، سبیل یعنی راستہ۔ چلتی ہوئی گرم ہوا ریح میں، ریح یعنی ہوا میں، وہ کسی بیر کا متلاشی تھا، بیر کہتے ہیں کنویں کو، تاکہ وہ اپنی پیاس بجھا سکے۔ اپنی اصطلاح میں اسے ایک دار دکھائی دیا، دار کہتے ہیں گھر۔ وہاں ایک کمرے میں خمر کہتے ہیں شراب سے بھرا ہوا ایک کلس یعنی برتن یا رکھا تھا۔ ایک گھونٹ لینے کی خواہش اس کے دل میں ابھری، لیکن جہنم کے خوف سے اس نے اپنی خواہش پر قابو پاتے ہوئے عصا یعنی لاٹھی جو ہے مار کر کلس کو توڑ۔ یہ جتنے الفاظ اس میں یہ نیلے رنگ کے آ رہے ہیں جو آپ کو آہستہ آہستہ نظر آئے ہیں، ہر سما، شمس، نفس، ارض، سبیل، ری، بیر، دار، خم، کل، عصا، یہ سب کے سب عربی میں سمائی مؤنث ہیں، یعنی اہل زبان ان کو کیا ہے مؤنث مانتے ہیں۔ آئیے اس آپ کی آسانی کے لیے میں نے اسے ایک ٹیبل میں اکٹھا کر دیا ہے۔ شمس سورج، نارن آگ، دارن گھر، سماؤن آسمان، حربن جنگ لڑائی، بیر کنواں، ارض زمین، نفس جان، طلوع یعنی بالٹی ڈول وغیرہ، ریحن ہوا، سبیل راستہ، عصا لاٹھی۔ یہ 12 الفاظ ہوں گے۔ اصل میں قرآن میں جو آئے ہیں سمائی الفاظ وہ 16 ہیں، 4 یہاں پہ نہیں ظاہر کیے گئے، وہ آہستہ آہستہ آئیں گے، یا آپ میں سے اگر کوئی بہت ہی دلچسپی رکھتا ہے وہ اسے تلاش کرے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے سچائی کا کہ ٹوٹل جو قرآن پاک میں سمائی آئے ہیں مؤنث الفاظ وہ 16 ہیں، جن میں سے 12 یہ آپ کو آج بتا دیے گئے۔ تو لہٰذا سمائی مؤنث کی کچھ اور اقسام بھی ہیں۔ یہ تو تھے نا 12-16 وہ جو کہ قرآن پاک میں استعمال ہو رہے ہیں، کچھ اور بھی ہیں جیسے ہواؤں کے نام، جتنی ہوائیں ہیں جیسے ریحن، سرسرن، حاسبن، یہ مختلف قسم کی ہوائیں، ری ہوتی ہے گرم ہوا، سرسرن خوشگوار، حاسبن وہ جو بہت ہی اچھی یا جو ہے صبح کے وقت چلتی ہے، اس طرح مختلف ہوائیں ہیں۔ تو ہواؤں کے نام جو ہوتے ہیں وہ سب مؤنث سمائی ہیں۔ قبائل کے نام، قبیلے جتنے ہیں جیسے قریش ہے، اوس ہے، خزرج ہے، یہ ہمارے جانے پچھانے قبائل ہیں جو ہم اسلام کے حساب سے جو ہے ان کو جانتے ہیں، یا اور قبائل ہیں، ان سب کو جو ہے وہ عرب کیا کہتے ہیں یہ مؤنث ہے۔ دوزخ کے نام، دوزخ کے جتنے بھی نام ہیں، نار ہے، نار بھی جہنم کو کہتے ہیں، جہنم ہے، سقر ہے، یا اور اسی طرح سے ہیں جتنے قرآن میں استعمال ہوئے الفاظ جہنم کے لیے وہ سب بھی کیا ہیں مؤنث ہے۔ پھر ملکوں اور شہروں کے نام ہیں جیسے روم ہے، بکہ یعنی مکہ ہے، مدینہ ہے، یہ ان کو بھی ہے، یا الباغستان ہے، تو یہ کیا ہے یہ مؤنث شمار ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا پاکستان زندہ باد، وہ جو ہے مذکر ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں مؤنث ہے۔ شرابوں کے نام جیسے خمر رہی، شراب کے جتنے نام ہیں وہ سب بھی مؤنث شمار ہوتے ہیں۔ حروف تہجی، یہ جو حروف تہجی الف با تا سا جو ہیں ان کو بھی مؤنث شمار کیا جاتا ہے۔ انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی صورت میں جیسے یدن ہاتھ یعنی 2 ہوتے ہیں، رجلن ٹانگیں یا پنڈلیاں 2 ہوتی ہیں، اذن کان 2 ہوتے ہیں، عینن آنکھیں 2 ہوتی ہیں، تو 2 جو اعضاء ہیں انسانی جسم میں ان کو بھی مؤنث سمائی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مؤنث سمائی کے کچھ جو ہے گروپ تھے۔ آئیے آج ہم اسم کی جو ہے گردان بنانا سیکھتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا
ایک لفظ ہے لیجئے کافر، اس پہ دو پیش آئے تو یہ کیا ہوا؟ حالت رفع. دو زبر لگا دیں حالت نصب، دو زیر لگا دیں تو حالت جر. اس کا مطلب ہوا کہ اسم کافر جو ہے اس کی مذکر کی تین حالتیں کیا ہوئی؟ کافرن، کافرن، کافر. دو پیش، دو زبر، دو زیر. یہاں تک ہم بخوبی جائیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اگر اس کے آخر میں گولتے لگائے تو یہ جو ہے مؤنث بن جاتا ہے. کافراتن، کافراتن، کافراتن. یعنی مؤنث کے ساتھ بھی دو پیش، دو زبر، دو زیر لگائیں تو ہمارے پاس تین آ گئے. اس کا مطلب ہے ایسا اسم جس کا حقیقی جو ہے وہ مؤنث موجود ہے یا حقیقی مذکر ہے، اس اسم سے 6 حالتیں ہم بنا سکتے ہیں. یہاں تک تو بات آسان ہے کیونکہ ہم پہلے کچھ وقت گزار چکے ہیں اس پہ کہ رفع، نصب، جر کیا ہوتا ہے. اور یہ مذکر کی آج بات ہوگی ہے تو لہٰذا اس کی 3 حالتیں بھی سوئے. مؤنث کی بات ہوگی کہ جی مؤنث بھی ایک لفظ ہوتا ہے اور حقیقی کا ہمیں پتہ چل گیا مؤنث سے حقیقی کیا ہے. تو اس طریقے سے ہم چھوڑیں. آئیے ایک اور لفظ دیکھیں. حسن، اچھا، خوبصورت. یہ عربی میں مذکر سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ اس میں تائے مربوطہ نہیں ہے، اس میں الف ممدودہ بھی نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ الف مقصورہ بھی نہیں ہے. یہ جو 3 علامت ہے. پھر یہ سمائی بھی نہیں ہے اور حقیقی بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں حسن، حسنن، حسن. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے حسن مذکر کے لیے ہے اور عورت کے لیے بھی. ظاہر ہے خوبصورتی کا لفظ تو اس ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہی انہیں کے لیے اس میں. تو حسینہ تو ہو سکتی ہے نا. تو لہٰذا مؤنث ہم نے ایجاد کر لیا کہ اس کے آخر میں ہم نے خود جو ہے گولتے لگا دیا. ویسے نہیں بن رہا تھا لفظ، ویسے لفظ میں نہ گولتے تھی، نہ الف مقصورہ تھا، نہ الف ممدودہ تھا، نہ آپ کو میں نے یہ بتایا کہ سمائی ہے. لیکن ہم نے ایک قانون پڑھا کہ کسی اسم کو مؤنث بنانے کے لیے اس کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ گولتے. اب چونکہ یہ صفت ہے اور یہ صرف مذکر میں بھی پائی جاتی ہے مؤنث میں، اس لیے ہم نے گولتے بنا کے لگا کے خود ہی بنا لیا حسنۃ. تو جب حسنہ 2 پیش والی آ گئی تو 2 زیر پہ اور 2 زبر والی پیچھے کیوں رہے؟ وہ بھی شامل ہوگی. تو یہ دیکھیے لفظ حسن جس کا ہمیں مذکر ہونا پتا تھا، اس کے پہلے ہم نے مذکر کی 3 حالتیں حسن، حسنن، حسنن بنایا. اور پھر ہمیں یاد آیا کلیہ کہ اس کے ساتھ اگر گولتے لگائیں تو یہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے چونکہ یہ صفت ہے اور مؤنث میں بھی ہوتے ہیں. تو ہم نے جلدی سے فٹافٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ گولتے لگا کے اس کی 3 حالتیں مؤنث کی بھی بنا. آئیے ایک اور لفظ نفس. نفس 2 پیش کے ساتھ ٹھیک ہے، نفس 2 زبر کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، نفس 2 زبر. 3 حالتیں تو بنا لی. نفس کہتے ہیں جان. ہم نے چاہا کہ ہم اس کے ساتھ بھی وہ حسینہ والا کام کریں کہ گولتے لگا کے نفستن بنا. جیسے ہم بنانے لگے وہ جو 12 الفاظ ہم نے سیکھے تھے وہ فہرست سامنے آ کے کھڑی ہوگی. اس نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، یہ تو سمائی مؤنث ہے ہی مؤنث. اس کو آپ کیسے مذکر بنا سکتے؟ آپ مذکر نہیں بنا سکتے. جب مذکر نہیں بنا سکتے تو لہٰذا اس کی 3 حالتیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہر وہ اسم جو فقط مذکر ہو اس کی صرف 3 مذکر کی حالت بنے، اور جو مؤنث ہے جیسا میں نے آپ کو سمائی اسماء 12 بتائے یا آپ کو کچھ گروپ بتائے کہ جی ہواؤں کے نام، جہنم کے نام، شرابوں کے نام، ملکوں کے نام، یہ سب مؤنث ہیں. تو ان کو جو ہے ان کی صرف 3 حالتیں. اگر مذکر ہے تو مذکر کی 3 حالتیں رفع، نصب، جر بنے گی، اور اگر مؤنث ہے تو اس کی 3 حالتیں جو ہے رفع، نصب، جر جو ہے مؤنث کی. آئیے یہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے. طریقہ اس کا میں آپ کو صرف یہاں پہ متعارف کرا دیتا ہوں. مثلا آپ کو کوئی لفظ، کچھ الفاظ دیے گئے ہوں، مثلا صغیر دیا گیا. اب صغیر جو ہے یہ مذکر ہے، میں نے آپ کو بتایا. صغیر کے میں نے ہوتا ہے چھوٹا. تو فٹافٹ آپ نے کیا کیا؟ اس کی 3 حالتیں تو بنا لی. صغیر، صغیرن، صغیرن میں اب یہ بتاؤ کام کی بات مجھے تو یہ بتاؤ الف لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ صغیرن لگے گا. لگے گا.
کیوں لگے گا؟ اس لیے کہ نہ تو اس کے آخر میں تا مربوطہ آ رہا ہے، نہ الف ممدودہ آ رہا ہے، اور نہ ہی جو ہے الف مکسورہ یعنی وہ چھوٹی آ رہی ہے، تو اس لیے الف لگے گا صغیرن صغیرن صغیرن. اور کیونکہ یہ جو ہے حقیقی تو نہیں ہے لیکن بولتے لگ کے جو ہے مؤنث بن سکتا ہے، تو اس لیے صغیرتن صغیرتن صغیراتن، یعنی ایک اس لفظ سے آپ نے 6 حالتیں بنا. یہ آپ کو کچھ اسما دیے گئے ہیں اکثر میں. مثلا اخن، ہمیں پتہ ہے اس کا جو ہے حقیقت میں جو ہے مؤنث ہوتا ہے اختن، تو لہٰذا آپ اخت 3 حالتیں بنانے کے بعد مؤنث کے لیے کیا کریں گے؟ اختن کا لفظ لے آئیں گے، یہ اس کے ساتھ ہی دیا ہوا ہے نیچے. پھر فاسقن، دیکھیں یہ فاسقن جو ہے یہ مذکر، میں نے آپ کو کہا تھا ہر اسم عربی میں مذکر سمجھا جائے گا جب تک کوئی ثابت نہ کر دے کہ یہ یعنی 3 علامتیں پائی جاتی ہیں یا سمائی ہے یا وہ حقیقی جو ہے مذکر اس کا مؤنث موجود ہے، تو اس کو ہم کیا لیں گے؟ مذکر لیں گے. فاسقن فاسقن فاسقن، اور بولتے فاسقن 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 جو ہے وہ بنا لیں گے. یہ تو ہو گیا اس کا. دارن دیکھیں ایک سین لکھا ہوا ہے، مطلب ہے سمائی، یعنی سمائی کا مطلب سمجھ لیں کہ یہ مؤنث ہے، تو لہٰذا اس کی صرف 3 مؤنث حالتیں بنیں گی، مذکر نہیں بنے گا، یعنی دارن 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 رہے گا. کبیرون صغیرون یہ آسان ہے. آگے دیکھیں حاضر ہی کے آگے میم لکھا ہوا، میم کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مبنی ہے. مبنی کیا؟ وہ ڈھیٹ اسما جو 3 حالتوں میں کہتے ہیں ہم نے تو نہیں بدلنا، وہ بچہ بھی ہوتا ہے نا گھر میں، وہ کہتا ہے جی جو مرضی ہے آپ جو سا اچھا پکا لو، میں نے نہیں کھانا، تو لہذا حاضر ہی رہے گا. اس کی 3 حالتیں ہی رہیں گی، اور اس کا پھر مذکر مؤنث بھی نہیں بنے گا. کیوں؟ حاضر ہی کا مذکر ہوتا ہے حاضہ، اور اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ حاضہ 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 حاضر ہی کر لے، ورنہ 3 یہ حالتیں تو بنا سکتا ہے. اسی طرح حلون یہ مذکر ہے، تو حلون حلون حلون، اور بول اے لگا کے حلوتن، وہ جو حلوہ پکتا ہے گھر میں، حلوتن حلوتن حلوتن، تو یہ اسی سے حلو کے میں نے میٹھا ہے، میٹھے سے چونکہ حلوہ میٹھا ہی ہوتا ہے، ہم نے کہا کہ میٹھا ہی کھایا ہے، شاید کوئی نمکین بھی بناتا ہو پتہ چلے کہ جی ہمارے یہاں نمکین بھی ہوتا ہے. تو یہ الفاظ جو ہیں آپ کو ترتیب، ہاں یہ ایک نئی چیز ہے. جہنم، اس کے آگے 2 لفظ لکھتے ہیں، رین اور سین. رین کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. غیر منصرف وہ اسما ہوتے ہیں جو صرف 2 حالتوں میں آتے ہیں، تو یہ اس کی جب آپ حالت بنائیں گے تو کیا بنیں گی؟ جہنم. آگے جہنما جہنما. ہاں اب سمجھ آ گئی نا. یہ جہاں جس لفظ کے آگے غیر لگا ہو تو اس کی آپ نے صرف 2 حالتیں بنانی ہے، تیسری حالت نہیں ایجاد کر دینی کہ جی زیر بھی لگا دو. اور ساتھ میں سین بھی لکھا ہے. سین کا کیا مطلب ہوا؟ یہ پھر سمائی ہے، یعنی مؤنث ہے، اس کی مذکر بھی نہیں بنے گی. یعنی اس میں ایسے اسما جس کے آگے غین لکھا ہو اس کے آپ ایک تو یہ کہ 2 حالتیں بنائیں گے، تیسری حالت بنانے کی کوشش نہ کیجیے گا، وہ کچھ اور بن جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سمائی بھی ہے تو اس کا مذکر مت بنائیے گا. سمائی کا مطلب ہے وہ ہے ہی مؤنث ہی رہے گا. تو یہ اس حساب سے آپ کو یہ جو ہے کافی اچھی ایک جو ہے وہ لسٹ مل جائے گی. آئیے اپنا ہم جو ہے دوسرا حصہ لیتے ہیں. حدیث مبارک آج بہت اچھی مختصر حدیث ہے. المرء، ایک تو آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو جائے گا، المرء مرد کے لیے اس میں، اور المرات جو ہے یا مراتن جو ہے عورت کے لیے ہوتا ہے. تو المرء یعنی مرد جو ہے، ماں ساتھ ہوتا ہے من جس کے احبہ محبت کرتا ہے، یعنی آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. یہ حدیث مبارک ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی اچھے انسان سے محبت کرتے ہیں تو اچھوں کے ساتھ ہوں گے، اگر کسی بروں سے کسی ایسے سے کرتے ہیں جو بری عادات میں مطلب تو آپ بھی برے ہوں گے. تو اس لیے المرء مع من احب، یعنی وہ آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے، انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو چلیے 3 بار اسے دہرا دیجئے آپ سب مل کے. جی دہرائیے. المرء مع من احب. المرء مع من المرء مع من أحب.
المرء مع من أحب. آئیے اگلی، اب اگلی لیتے ہیں. اگلی بھی بہت مختصر ہے. السواک، سواک کہتے ہیں مسواک کو. مطہرۃ، مطہرۃ پاک صاف کرنے والی چیز. فہم کہتے ہیں منہ، یعنی مسواک جو ہے منہ کو پاک صاف کرنے کی ہے، یا مسواک کا مقصد کیا ہے کہ وہ منہ کو پاک کرتے. یہ حدیث مبارک کے میں آپ کو سنا رہا ہوں. 3 لفظ کی ہے. السواک مطہرۃ للفم. چلیے اسے دوہرا دیجئے. السواک مطہرۃ للفم. آئیے آج کی آخری جو ہے حدیث مبارک لیتے ہیں. الدنیا، الدنیا دنیا کا ہمیں پتہ ہے سجن، سجن کہتے ہیں آتی کو موم، بلکہ جیل کو کہتے ہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے لفظ استعمال کیا تھا، یا سجن، یعنی اے میرے جیل کے ساتھ. الدنیا سجن، دنیا جو ہے کیا ہے؟ جیل ہے. المومن مومن کے لیے. وہ جنہ، لیکن جنت ہے یعنی کافروں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. یہ دیکھیں کتنی مختصر سی ہے. جس 2 لفظ آپ کو یاد ہونے چاہیے، دنیا اور جنت. دنیا کیا ہے؟ سجن یعنی جیل ہے مومن کے لیے، اور جنت ہے کس کے لیے؟ کافر کے لیے. چلیے اس بات دوہرا لیتے ہیں. الدنیا سجن المؤمن سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن بھی ہے. یہ اصل آپ کو عربی اور اس کا ترجمہ میں نے یہاں دے دیا. یہ جتنی حدیث مبارک ہیں یہ ہم زاد الطالبین سے لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں اس پر ریفرنس کیا ہے. زاد الطالبین جو ہے یہ ایک حدیث کا مجموعہ ہے جس میں 1800 سے کوئی 2000 کے قریب حدیثیں اکٹھی کی گئی ہیں، اور یہ اتنا معتبر ہے کہ تمام فقہ مکتب جتنے بھی ہمارے ہیں دین کے مکتب، وہ سب اس کتاب کو ابتدا میں اپنے کلاس میں جو ہے شامل رکھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. کیوں؟ یہ اس میں کوئی اختلافی حدیث ہے ہی نہیں، تو اس لیے یہ بہت اچھا مجموعہ ہے. اور میں نے کوشش کی ہے کہ جو اس میں مختصر ہیں، جن کو ہم آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، وہ حدیثیں منتخب کی. کیونکہ ہم جب یہ تفہیم القرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں 200 حدیثیں اس میں سے کم از کم پڑھائی جاتی ہیں سال اول میں، اور 200 سال بعد. تو اس حساب سے وہ تو بہت زیادہ ہیں، اس میں تو بڑی بڑی حدیثیں بھی ہیں وہ بھی آج. لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی حدیثیں جو ہم آسانی سے یاد کر سکیں، دوسروں کو یاد کرا سکیں، اور ان کا کوئی مقصد بھی ہو، کوئی ایسا اہم مقصد بھی ہو جو زندگی سے ہو، وہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ آپ کا حوالہ ہے زاد الطالبین. تو آئیے آج کے اس سبق کے ساتھ، ہاں یہ کچھ بونس پوائنٹ ہیں آپ کے، یہ آپ نے پٹ کرنے ہیں. مذکر جو ہے الفاظ وہ بھی دیے ہوئے ہیں، مؤنث الفاظ بھی ہیں. تو آپ نے یہ جو ہے ان کے مذکر کے مؤنث بنانے ہیں. مثلا رجلن جو ہے امراتن ہوتا ہے، ولدن جو ہے بنتن ہوتا ہے، معلم اس کا صرف بولتے لگیں گے معلمت، مدرستن، طالب طالبتن، مومن مومنتن، مسلم. یہ جو جن کے بولتے لگنے یہ تو آسان تھا، لیکن اس میں بعض الفاظ ایسے آئیں گے جن کے حقیقی جو ہے وہ مذکر موجود ہیں. جیسے آپ نے یہ دیکھا تھا عریسن ہے، عریسن دلہا کو کہتے ہیں، تو عروس اس کا ہے. بولتے لگا کے نہیں بنا دینا کہ عریس ہے تو عریسہ تھا، نہیں، عروس اس کا لفظ ہے. اسی طرح جیسے رجلن اس کا بولتے لگا کے مؤنث نہیں بنائی ہے، امراتن. تو اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں، کم ہیں وہ، کہ وہ ان کے آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے، یا ڈھونڈنے سے کیا بلکہ آلریڈی آپ کو پڑھائے گئے ہوں. اور باقی جو ہے وہ تو سب آسان ہے. کافر سے کافراتن، منافق سے منافقتن، کاذب سے کاذباتن، جالسن سے جالساتن، قدیم سے قدیمتن، غالب سے غالباتن، جاہل سے جاہل. وہ تو بہت آسان ہے. اور یہ جو ہے آپ دیکھیں ان میں آپ نے جو ہے یہ جو اسماء ہیں ان میں مؤنث پہچان، مثلا مسجد مذکر ہے،
क्यों ना गोलते आ रही है, ना अलिफ ममदूदा आ रहा है, ना अलिफ मकसूरा आ रहा है, और ना वो सुमाई में कहीं आ रहा है। फिर देखिए जिदारुन, जिदारुन जो है ये मुजक्कर होगा, हमारे यहाँ मुअन्नस होता है। दीवार गिर गई, दीवार गिर गया नहीं होता, दीवार गिर गई मुअन्नस हम कहते हैं, वो कहते हैं नहीं ये मुजक्कर है। इसी तरह ऐन, चश्मे को कहते हैं, ये पानी का जो होता है, या आंख को भी कहते हैं उर्फतुन। तो ये आपने पहचाना, इसमें कोई मुअन्नस तो नहीं है। मिसाल के तौर पर ये फातिमातुन, अब ये बताइए मुजक्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस बोलता है इसमें। अगला उसामातुन आ गया, उसामातुन बताइए मुजक्कर है मुअन्नस है? सर मुजक्कर है। ये मुजक्कर है। मुजक्कर है। हाँ, ये क्योंकि आपको बताया गया था कि ये मर्दों का नाम होता है। इलामातुन, अलामा भी और ये मर्द- मोनस है। ये तो मुजक्कर के लिए यूज होता है अलामा। हाँ, यही तो इसी तरह मैं हंसा हूँ कि सारे इलामा जो है उन सबको आपने अगर मुअन्नस कह दिया तो हमारी तो खैर नहीं, हम सबको उन्होंने फतवा लगा देना। तो आपने एहतियात करनी है, फतवा नहीं लेना है, अपने आप को भी बचाइए। जो ऐसे अल्फाज उर्दू में मुस्तमिल हो रहे हैं और जिनका आपको वाज़े मायने पता है, उनको जो है आप उनकी कैटेगरी में रखें। तो ये थी मुख्तसर सी बात। आई एम सॉरी। तो 1 मिनट हम ऊपर चले गए। आइए कुरान को पढ़ने के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा। इसके साथ ही सबक को हमारा हुआ पूरा। अब जिस साहब का या साहिबा का कोई सवाल है वो बेशक जो है